علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ بہت بڑے شاعر گزرے اور بہت بڑے عاشق رسول گزرے۔ آپ ایران کے رہنے والے تھے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک ایسا کلام لکھا اور دل میں تمنا کی یہ کلام میں سرکار کے روضے پر جا کے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ گھر سے نکلے، جب آپ مدینہ طیبہ کی سرحد میں پہنچ چکے تھے تو اس وقت کے جو حاکم مدینہ تھے، جو مدینے کے جو حاکم تھے، ان کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے اور آپ نے فرمایا، اے حاکم مدینہ، ایران سے ایک شخص آ رہا ہے، عبد الرحمن جامی، اسے مدینے کے اندر مت آنے دینا، اسے مدینے کے اندر مت آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ اب حاکم مدینہ نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا یہ عبد الرحمن جامی ہے، تو آپ نے اللہ اکبر، حاکم مدینہ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا کہ آپ مدینے کی سرحد میں نہیں آ سکتے، مدینہ کے اندر تشریف نہیں لا سکتے، کیونکہ عشق تو عشق ہوتا ہے نا، عشق پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، عشق پر کسی کا قابو نہیں ہوتا۔ جب آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، وہاں سے آپ کو لوٹا دیا گیا، تو اب آپ جو ملک شام کی طرف سے جو سرحد تھی، آپ وہاں سے جانے لگے، تو پھر خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاکم مدینہ کے خواب میں آئے کہ اب وہ ملک شام کی طرف سے جو سرحد ہے وہاں سے آ رہا ہے، اس کو روکو۔ اللہ اکبر۔ پھر روکا گیا، پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ آپ مدینہ میں تشریف نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو مدینے کا رہنے والا ہے، وہ کچھ لکڑیاں گٹھریوں میں باندھ کے مدینہ طیبہ کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے ان کو روکا، اور روکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنے پیسے لگے آپ مجھ سے لے لینا، ان لکڑیوں کے اندر، ان گٹھری کے اندر مجھے باندھ دینا اور مجھے مدینہ طیبہ کے اندر چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ۔ پھر حاکم مدینہ کے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ اب وہ لکڑیوں کے اندر بند کے آ رہا ہے، اس کو نکال کے اس کو لوٹایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حاکم مدینہ پھر آئے، جب لکڑی چیک کی تو گٹری کے اندر علامہ جامی، جب علامہ جامی کو دیکھا تو اب حاکم مدینہ کے دل میں خیال آیا کہ یار جہاں سے بھگاتا ہوں، پھر جگہ چینج کر کے پھر اندر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ جب علامہ جامی کو جیل کے اندر ڈالا، جیل کے اندر ڈالنے کے بعد اب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر حاکم مدینہ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے عاشق کو جیل کے اندر ڈال دیا؟ میں تم سے ناراض ہوں۔ حاکم مدینہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہی تو منع فرمایا تھا کہ مدینہ کے اندر مت آنے دینا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، کیا پتہ کچھ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ شخص کوئی نقصان کرنے والا ہو، اس وجہ سے میں نے جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا کہ یہ جو اشعار میری شان میں لکھ کے لے کے آیا ہے، میرے مزار کے پاس کھڑے ہو کے جب یہ پڑھے گا تو مجھے
اس کے پڑھنے پہ مجھے قبر کے اندر سے جامی سے ملنے کے لیے آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ قبر کے اندر سے مجھے آنا پڑے گا اور جامی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں نے منع کیا تھا کہ جامی کو میرے مزار تک مت آنے دینا، میری قبر تک مت آنے دینا۔ تو آپ دیکھیں کتنے پیارے عاشق جو سرکار خود فرمائیں کہ اگر جامی مجھ تک پہنچے گا تو مجھے بھی اپنے مزار سے نکل کے آنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو علامہ جامی جیسا عشق عطا فرمائے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔